نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اصلاح امت مولانا محمد یونس خان نظامی کے نام پر جو ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور ایک خوبصورت جیسا کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کل ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، کہ جو پہلا رمضان المبارک کا عشرہ ہے اس کو اللہ کریم کی ذات نے رحمت والا بنایا ہے۔ اس کی ایک حدیث اور واقعہ میں کل سنا چکا ہوں۔ آج مختصر ایک اور چیز سن لیجیے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس مہینے میں اگر نماز نفل ادا کرے تو اللہ کریم کی ذات اس کو فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتی ہے، اور اگر انسان فرض ادا کرے تو اللہ کریم کی ذات اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتی ہے۔ یہ صرف اور صرف جو فضیلت حاصل ہے یہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہے، اور عمل کے لیے کون سی چیز ہے جس کے متعلق میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ، اگر کسی انسان نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا، فلیعمل بعملہا، اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا، کسی مجبوری کے ماتحت وہ نیکی نہیں کر سکا، کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ کریم کی ذات پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں مکمل نیکی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ انسان کے اخلاص پر منحصر ہے۔ اگر انسان کا اخلاص خلوص اس سے بھی اچھا ہے تو اس کو اس کا جو عمل ہے، جو ثواب ہے، وہ اس سے بڑھا کر دے دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر انسان کا خلوص زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے اور اعلیٰ درجے پہ پہنچا ہے، تو ایک نیکی کے بدلے اللہ کریم کی ذات 700 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتی ہے۔ اگر کسی انسان نے برائی کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ کسی مجبوری کے ماتحت برائی کر نہیں سکا، چھوڑ دی اس کو، تو اللہ کریم کی ذات پھر بھی اس انسان کو نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان نے برائی کا ارادہ کیا اور کر لیا تو اللہ کریم کی ذات اس کو صرف ایک گناہ کا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات سنی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے اور انسان جنت میں رحمت ہی سے داخل ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے یہ بات بھی پہلے سنائی ہے آپ لوگوں کو کہ پچھلے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کو شوق ہو گیا کہ کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں، اس نے شروع کر دی اور سمندر کے کنارے شروع کر دی اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک انار کا درخت اور پانی کا انتظام فرما دیا۔ جب پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے، اور جب بھوک ستاتی ہے تو انار کا دانہ کھا لیتا ہے، انار استعمال کر لیتا ہے۔ اس نے عبادت کی 500 سال، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے خواہش کی کہ اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت عطا کرنا۔ اللہ نے یہ دعا بھی اس کی قبول کر۔ جب وہ چلا گیا دنیا سے تو اللہ کریم کی ذات نے اپنے دربار میں اس کو کھڑا کیا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں میری رحمت سے داخل کر دو۔ جب فرشتے اس کو لے کے جا رہے تھے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی
اگر آج میں اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گیا تو پھر میری 500 سال والی عبادت کہاں گئی ہے؟ اللہ نے کہا فرشتوں، پہلے چونکہ اس کا منہ، اس کا چہرہ جنت کی طرف تھا، اب اللہ کریم کی ذات کی طرف سے حکم آ گیا اس کا چہرہ ذرا دوزخ کی طرف پھیرو۔ اس کو پہنچایا نہیں دوزخ میں، صرف اس کا چہرہ دوزخ کی طرف کیا۔ اللہ کریم کی ذات نے دوزخ سے ایک ہوا کا جھونکا چلایا جو اس کے سینے کو آ کے لگا۔ جلدی جلدی اس نے بولنا شروع کر دیا، پانی پانی پانی۔ فرشتوں نے ایک پانی کا پیالہ پیش کر دیا، اس نے جلدی جلدی پی لیا۔ اللہ کریم کی ذات نے دوسرا ہوا کا جھونکا چلایا، اس کے آ کے سینے کو لگا تو اس نے پھر شروع کر دیا پانی۔ فرشتوں نے دوسرا پانی کا پیالہ پیش کر دیا، جب وہ پینے لگا، ہونٹوں پہ لے آیا تو فرشتوں نے یہاں سے روک دیا اس کو کہ اگر دوسرا پانی کا پیالہ پینا چاہتا ہے تو پہلے 500 سال کی عبادت پیش کر۔ تب اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ اگر کوئی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ لمحات باقی رہ گئے ہیں، آپ پہلے عشرے کے، اس کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، تو اللہ کو راضی کیجیے، اللہ کے رحمتوں کے مستحق بنیے۔ اللہ کریم کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔